اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر روزانہ گفتگو فرماتے ہیں ہمارے ملک کے جید علماء۔ گفتگو کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں، معنی مفاہیم ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں کہاں دیکھنا چاہ رہا ہے، ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کون کون سے اوصاف قرآن کریم دیکھنا چاہتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اور کہاں سے غیر حاضر دیکھنا چاہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم شکر گزار رہتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء کے کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ حدید کی آیت نمبر 16 کے حوالے سے بات کروائیں گے۔ دو تین نکات بہت اہم لیکن ہلا دینے والے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور للذین آمنوا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں؟ اہل ایمان ہیں، ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں، اب بھی وہ وقت نہیں آیا؟ اللہ اکبر۔ اول مخاطبین کون ہیں؟ سوال ہم یہ بھی رکھیں گے۔ کیا روح سخن منافقین کی جانب ہے کہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اہل ایمان کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے اور تمہارے گن کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ ان کے دل پگھلیں، بلکہ اللہ کے نازل کردہ حق کے آگے وہ جھک جائیں۔ اللہ کا نازل کردہ حق قرآن کریم کے احکام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، یہ قرآن اور صاحب قرآن کیا احکام ہیں، ان کے آگے وہ جھک جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جائیں، ماضی کے لوگ، ماضی کی امتیں، یہود و نصارہ کے حوالے سے کہ جنہیں پہلے کتاب دی گئی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ یہ دل، یہ قساوت، یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ امتوں پر، یعنی اہل کتاب پر۔ اللہ اکبر۔ جو ہم سے پہلے اہل کتاب یعنی کتاب دی گئی تھی، یعنی یہود و نصارہ، انہوں نے کون کون سے جرائم کیے، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ ان کے علماء کا کردار کیا تھا؟ انہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا، علماء نے آیات کم قیمت پر بیچ دی، حق اور باطل کو ملا دیا، گڑبڑ کر دیا۔ یہ سب قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے۔ بہت ساری آیات اس ذیل میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے کہ آج ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ خواتین و حضرات، جوڑیں گے حالات حاضرہ سے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی کتاب دی گئی ہے، کیا محض ہمارا دعوی ایمانی کافی ہے؟ یا اللہ تعالیٰ ہمیں چلتا پھرتا کردار ہمارا دیکھنا چاہتا ہے؟ سیکھیں گے محترم مفتی محمد زبیر صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب ہمارے ملک کا محبوب اور مقبول نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، محتمم جامعہ صفہ، روزنامہ دنیا، آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس کے مستقل نگراں، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل۔ مفتی محمد زبیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ حدید اور آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ
وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ رکھے ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ درست جواب 37۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ خندق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ پر کتنے پتھر باندھ رکھے تھے؟ 1، 2 یا 3؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009080۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ارشاد فرمائی، کیا آیت ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ للذین آمنوا، اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ کیا اہل ایمان؟ ان کے دل نہیں پگھلے اور انہوں نے حق کے سامنے اپنے آپ کو جھکا نہیں لیا۔ یہاں ارشاد فرمائیے یہ جو اہل ایمان ہیں، کیا روح سخن منافقین کی جانب ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اس آیت سورہ حدید کا ترجمہ تو آپ نے پیش فرما دیا، اور ظاہر ہے کہ آیت کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ بہت ہی مؤثر انداز کے اندر اللہ کی طرف سے مخاطبت پر مشتمل ہے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اب تک نہیں آیا؟ کیا اب بھی نہیں آیا؟ یہ اب تک نہیں ہوا کیا کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ کی یاد کے سامنے، اللہ کے ذکر کے سامنے ان کے دل نرم پڑ جائیں، پگھل جائیں، اور اللہ کی ذکر کے سامنے ان کے دل جھک جائیں؟ کیا اب تک یہ وقت نہیں آیا کہ وہ رجوع کریں؟ بعض صحابہ کرام نے اس آیت کو آیت عتاب فرمایا ہے، یعنی یہ آیت عتاب ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک سخت ناراضگی کا اظہار اس آیت کے اندر فرمایا گیا، اور توجہ دلائی گئی کہ لوگوں کو، خاص طور پر ایمان والوں کو، اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، جھک جانا چاہیے۔ ہمیشہ طرز اور انداز صاحب ایمان کا یہ ہونا چاہیے، دو کام اس کو لازمی کرنے چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دے، خدا کے ذکر کے سامنے جھکا لے اپنے آپ کو۔ دوسرے نمبر پر اس کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں متوجہ رہے۔ دیکھیں یہاں لفظ آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ کی یاد، اور اللہ کی یاد پر جو دل متوجہ ہوتا، جھکتا ہے، فوکس کرتا ہے، وہ کبھی بھی دنیا داری کے اندر اس طریقے سے نہیں پڑتا کہ ٹھٹھا، تمسخر، ہنسی، مذاق اور دنیا داری کے اندر اس طرح سے غرق ہو جائے، مشغول اور منہمک ہو جائے کہ آخرت کی پرواہ بھی نہ رہے، موت کی یاد اس کو نہ رہے، خدا کی یاد سے وہ مکمل غافل ہو جائے۔ یہ ایک صاحب ایمان کا مزاج نہیں ہو سکتا، یہ ایک مومن کا طرز زندگی نہیں ہو سکتا۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اور دیکھیے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت ایک بات لکھی ہے، اور کئی مفسرین کرام نے بھی، مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات فرمائی۔ فرمایا اس آیت میں عمل کا تذکرہ نہیں ہے، مزاج کا تذکرہ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان۔ یعنی اللہ نے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو یا روزے کا حکم دیا ہوتا یا حج کا،
یا صدقہ و خیرات کرنا، اللہ نے اس آیت میں مومن کے ایک مؤمنانہ مزاج کی بات سبحان کی ہے، اللہ سبحان اللہ. اور وہ مزاج کے ان تخشع قلوبہم، دل کا جھک جانا، دل کا نرم پڑ جانا. قلوب گویا دل مخاطب ہیں، اور وہ بھی ایمان والوں کے. تو پیچھے للذین آمنوا، اس کے بعد ان تخشع قلوبہم، تو للذین آمنوا والوں کا مزاج کیسا ہوگا؟ وہ ہے ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اس میں رسم کا تذکرہ نہیں، حقیقت کا تذکرہ ہے. لفظ کا تذکرہ نہیں، تأثیر کا تذکرہ ہے. یہاں پر نقوش کا تذکرہ نہیں، نفوس کا تذکرہ ہے. الفاظ کے ورڈز کا تذکرہ نہیں، اس کے معنی، اس کی فیلنگ، اس کے ڈیپلی گہرائی کے احساسات کا تذکرہ ہے. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اب بھی وقت نہیں آیا ایمان والوں پر کہ وہ اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائیں، اپنے دلوں کو جھکا لیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس آیت کے پس منظر کے اندر ایک مختصر سا واقعہ بھی بیان فرمایا، اور وہ کئی کتب احادیث کے اندر وہ آیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے باہر تشریف لائے، تو آئے تو کچھ صحابہ کرام میں سے کچھ افراد کو دیکھا کہ وہ ایک جگہ پر بیٹھے ہیں اور اس جگہ پر بلند آواز سے ہنسی مذاق فرما رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت ان کی اس طرح، ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے انیس صاحب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت و صحابہ کرام کی تربیت فرماتے تھے، مشق فرماتے تھے، ٹریننگ دیتے تھے، اور ایک عجیب حکیمانہ اسلوب تعلیم کا ہم نے دیکھا. شیخ عبد الفتاح بغداد رحمۃ اللہ علیہ ایک عرب کے بہت بڑے حنفی عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے الرسول المعلم و اسالیبہ فی التعلیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت استاد اور معلم جی و اسالیبہ فی التعلیم، اور تعلیم کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اسالیب، یہ پوری ایک کتاب ہے ان کی، انتہائی پیاری کتاب ہے، عربی زبان کے اندر بہت شاندار کتاب. اس میں انہوں نے تمام احادیث کو جمع کیا اور بڑے خوبصورت چیپٹر اور عنوانات اور ابواب قائم کیے. مثلا انہوں نے ایک خوبصورت چیپٹر بڑا دلچسپ علمی نقطے کے طور پر یہ بیان کیا کہ سوال ایک ہوتا تھا، جواب مختلف ہوتے تھے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس میں پھر انہوں نے فرمایا کہ بعض اوقات حالات، بعض اوقات مخاطب، بعض اوقات وقت کی ضرورت، بعض اوقات اگلے کی کمی، بعض اوقات جس چیز پر زیادہ ماحول کو رائج کرنا مقصود، اس کے مطابق جوابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے. تو حکیم الامت نبی سے زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ ماہر نفسیات شناس، مزاج شناس امت کی نبض پر اگر ہاتھ، تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق جواب دیا کرتے تھے. تو اس میں ایک واقعہ میں مختصر یہ بھی ذکر کر لوں کہ یہ ایک عمومی طور پر طریقہ رہا، اسلوب تعلیم رہا. جب بھی صحابہ کرام میں سے کسی کی دنیا داری کی طرف توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے، فوراً دینداری کی طرف اور آخرت کی طرف منتقل فرما دیتے. سبحان اللہ. چنانچہ معجم طبرانی کے اندر روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دمشق سے کپڑا آیا مجلس کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. تو وہ جو کپڑا آیا وہ کپڑا تھا ہرے رنگ کا، اور وہ کپڑا تھا ریشم کا، اور اس پر نقش و نگار پھول بوٹیاں وغیرہ بنے ہوئے ڈیزائن. تو ایک نے کھڑے ہو کر کے دیکھا، دوسرے نے دیکھا، تیسرے نے دیکھا، تو بار بار دیکھنے لگے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں تو کچھ نہیں فرمایا، لیکن جب بار بار اٹھ کر کے دیکھنے لگے اور اس کی طرف متوجہ ہوئے، کوئی اس کی کلر کی تعریف کر رہا ہے، کوئی ڈیزائن کی، کوئی پھول بوٹے، کوئی رنگت کی. اب اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا لَمَنَادِيلُ سعد بن معاذ فی الجنہ افضل من ھذا. کچھ عرصہ پہلے حضرت سعد بن معاذ کی شہادت ہوئی تھی. فرمایا تم تو اس کپڑے کی طرف متاثر ہو رہے ہو، متوجہ ہو رہے ہو، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں تمہارے ساتھی سعد بن معاذ کو جنت میں جو کپڑے پہنائے گئے وہ اس سے زیادہ افضل ہیں. اللہ اکبر، اللہ وہ کپڑے اس سے زیادہ بہترین اور افضل ہیں، میری آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں. فوراً دنیا داری سے دینداری اور آخرت کی طرف منتقل کر دینا. یہ ہے ایک اسلوب تعلیم، یہ ہے اصل کے اندر ہمیشہ رہنے والی تعلیم کی طرف انسانیت کی توجہ مبذول کروانا. یہی کام یہاں پر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا صحابہ کرام میں سے چند افراد اس طرح سے ہنسی مذاق فرما رہے، تو پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا حکیمانہ جملہ فرمایا، تم لوگوں کا طرز اور انداز تو یہ لگ رہا ہے کہ بخشش کے لیے اللہ کی طرف سے تم پر امان کوئی نازل کر دی گئی ہے. یعنی تمہارے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہو گیا
کوئی تمہارے لیے باقاعدہ امان نامہ آ چکا ہے کہ قیامت والے دن تمہاری بخشش اور مغفرت، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی امان نامہ تو تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نہیں آیا۔ تو فرمایا جبکہ میں نے تمہاری یہ صورتحال دیکھی ہے، اللہ کی طرف سے یہ آیت اتری ہے۔ پھر یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، سبحان اللہ۔ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اب بھی نہیں آیا ایمان لانے والوں پر وہ وقت کہ ان کے دل سیج جائیں، پگھل جائیں اللہ کے ذکر اور جو نازل ہوا ہے حق کے ساتھ، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم، یعنی قرآن کریم پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں کے اندر آنسو، ان کے دل کے اندر جھکاؤ پیدا ہونا چاہیے۔ یہ مزاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ واقعہ بیان فرمایا جو مسند احمد اور کئی کتب احادیث میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سلسلے میں ایک اور بات فرمائی۔ انہوں نے فرمایا، اور ظاہر ہے اس میں یہ واقعہ بھی شامل ہے، ایک اصولی اور مجموعی بات۔ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ بعض مومنین کے اعمال میں کمی محسوس کی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پڑھ کر کے سنائی۔ یہ ایک اصولی بات تھی۔ یہاں یہ بات بھی ذکر کر دوں کہ یہ صحابہ کرام کے ہنسی مذاق پر یا اعمال میں کمی پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ ان کا درجہ جی تھا۔ جی، ہمارے اعتبار سے تو ہو ہی نہیں سکتے، ہمارا تو معاملہ آوے کاوے بگڑا ہوا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں نا حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین خواص کے گناہ شمار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ تو دوسرا درجہ ہے، وہ صحابہ کرام کا تو نبوی تربیت تھی نا، براہ راست شاگرد نبی کے تھے نا، کمپینین آف دی ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم نا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، تو وہ تربیت بھی اسی لیول کی۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور آپ کے زمانے کے اعتبار سے فرمایا، آخر زمانے کے لوگ ہمارے بارے میں یہ بات فرمائی، تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کرو گے، وہ اجر نہیں مل سکے گا جو میرا صحابی کھجور کے ایک دانے کو صدقہ کر کے حاصل کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف، حالانکہ ہم احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر رہے ہیں، وہ اجر نہیں مل رہا، اور صحابی ایک کھجور کا دانہ صدقہ کر رہا ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دراصل یہ بات سمجھنے کی ہے، صدقہ تو ہم کر رہے ہیں، وہ دل کہاں سے لائیں گے جو صحابہ کرام کا بن چکا تھا، جو نبی کی تربیت سے بن چکا تھا، وہ اہل بیت و صحابہ کرام کا وہ قلب، وہ تقوی، وہ مزاج، وہ اعلیٰ درجے کا ارفع ذہن، بلند و بالا تقوی کا دماغ، وہ ہم کہاں سے لائیں گے؟ ہم تو کچھ ٹکے پیسے تو صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، یہ اسی تربیت کا ایک حصہ ہے۔ میں نے ایک بات آپ سے یہ شروع میں عرض کی تھی کہ اس کو کئی حضرات نے آیت عتاب بھی فرمایا، بعض حضرات نے اس آیت کو بہت سارے بعد کے لوگوں کے لیے، بڑے بڑے نامور فلاسفر، دانشور، بڑے بڑے مشہور و معروف سائنسدان ہر دور کے، ان کے اعتبار سے اس آیت کو آیت توبہ بھی کہا ہے۔ اچھا، مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ درجے کے صوفی بزرگ اولیاء کرام میں سے گزرے ہیں، ان کی توبہ کا سبب یہ آیت بنی ہے۔ فضیل ابن عیاض کی توبہ کا سبب یہ آیت بنی ہے، اور ان کے حالات زندگی میں سوانح عمری کے اندر کیا لکھا ہے، ان کے حالات زندگی میں، فضیل ابن عیاض تو بڑے مشہور ڈاکو تھے اپنے زمانے کے، تو وہ ڈاکہ مارتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی کا گھر غلط ارادے سے پھلانگنے کے لیے گئے، تو جب وہاں پر گئے تو ان کے کان میں کسی نے یہ آواز ڈالی، یہ آواز بلند ہوئی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا اب بھی مسلمانوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں؟ بس یہ آواز کان کے اندر پڑنی تھی کہ اسی وقت یہ کہہ کر کے اوندھے منہ پیچھے کی طرف آئے، پیر کے بل پیچھے کی طرف آئے، اور یہ کہتے ہوئے آ گیا یا اللہ وہ وقت آ گیا، یا اللہ وہ وقت آ گیا۔ سیدھا گئے مسجد کے اندر، وہاں جا کر کے صلاۃ و توبہ پڑھی، اور پھر وہاں جا کر کے اللہ کے سامنے رونا دھونا شروع کیا۔ ان کے حالات زندگی میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ وہیں پر مسجد کے باہر اور اندر کچھ لوگ آ کر کے مسافر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ مسافر بیٹھے ہوئے، کچھ ان میں سے کہہ رہے تھے سفر جاری رکھو، کوئی کہہ رہا تھا نہیں سفر جاری نہ رکھو، جو کہہ رہے تھے کہ سفر جاری رکھو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ مالک ہے سفر جاری رکھو، ہم تو مسافر ہیں، پڑاؤ ڈالا ہے، اب کچھ کھا پی لیا اب چلو۔ دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں ارے بھائی اس علاقے میں فضیل ابن عیاض مشہور ڈاکو ڈاکہ رات کو مارتا ہے، لہذا سفر جاری نہ رکھو۔ یہ اور رونا شروع ہوئے، اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے، یہ اور رونا شروع ہے کہ میں نے مخلوق خدا کو اتنا اذیت میں ڈال رکھا تھا کہ میری وجہ سے مسافر راہ گزر اپنے راستے تبدیل کر لیا کرتے تھے۔
پھر آپ کو پتہ ہے اللہ نے جو ان کو توبہ عطا فرمائی، یہ اعلیٰ درجے کے محدث بنے، شاندار ولی اللہ بنے، یہی آیت تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ توبہ کی توفیق اور دولت سے سرفراز فرمایا۔ یہ آیت اس اعتبار سے بعد کے لوگوں کے لیے آیت توبہ بھی ہے۔ اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب یہ آیت عتاب ہے، جب یہ آیت خشوع ہے، جب یہ آیت توبہ ہے، تو آج ہمیں بھی اس آیت کو اسی انداز میں لینا چاہیے کہ ہمارے دل بھی جھکنے چاہیے اور ہمارے دل بھی متوجہ ہونے چاہیے اللہ کی یاد پر، اور اللہ کی یاد کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت، اور جو قرآن کریم میں احکام آئے، اوامر نواہی پر دل کا متوجہ ہونا، یعنی اوامر کو کرنے پر آمادگی اور نواہی ممانعت والی حرام والی چیزوں کے اجتناب و احتراز پر آمادگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق اس کو کہا جاتا ہے خشوع قلب۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے خشوع قلب کی تعریف۔ نہ کرنا، اس کے مقابلے میں اچھے اعمال کو کرنا ہے، اس کا مقابلہ کر کے اعمال صالحہ پر آنا، اور نواہی کی طرف دل چاہ رہا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور ان خواہشات نفسانیہ کے سے بچاؤ کر کے نواہی سے اور حرام کاموں سے بچ جائے۔ یہ ہے دلوں کا متوجہ ہونا، اس کی طرف ہمیں آنا چاہیے۔ سبحان اللہ، اسی کی طرف ہمیں آنا چاہیے۔ پورا قرآن کریم ہمیں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان وغیرہ وغیرہ وغیرہ، پورا قرآن کریم اس سے بھرا ہوا ہے۔ سوالات کیا، بلکہ صرف ایک سوال رکھتا ہوں میں آپ کی خدمت میں۔ جو گفتگو آپ نے فرمائی، اس کا پورا پس منظر، شان نزول سب آ گیا، اور جو ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشنز ہیں وہ بھی سامنے آ گئیں۔ کیا اب بھی یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں اور حق کے سامنے یہ ان کو جھکنا ہے؟ تو اس کے لیے مفتی صاحب اللہ سے ایک تعلق کا قائم ہونا وہ بہت ضروری ہے، اور حق کا سمجھنا ضروری ہے تاکہ وہ حق کے سامنے ہم جھک جائیں۔ یہ دو کام یہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ میرے دل میں اللہ کی خشیت کیسے پیدا ہو، میرے رونگٹے اللہ کا ذکر سن کے کیسے کھڑے ہوں، اور فضیل بن عیاض کی آپ نے بات فرمائی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی اور وہ تبدیل ہو گئے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم سب کا تعلق اللہ سے ہے، ہم سب کا تعلق، گفتگو میں اللہ ضرور آتا ہے ہماری، لیکن کیا اللہ ہمارا اس طرح ہماری ذکر میں آتا ہے کہ ہمارے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں؟ اور قرآن کریم کے جب احکام ہمارے سامنے آتے ہیں تو کیا ہم اپنی گردن جھکا دیتے ہیں؟ اس کے لیے تربیت ضروری ہے، اس کے لیے علم ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فوراً یہ باتیں بیان کر کے، وہ تو اہل ایمان کی بات، دیکھو کہیں ایسے نہیں ہو جانا ان کی طرح جنہیں ہم نے کتاب دی تھی۔ فوراً اللہ موازنہ کر دیتا ہے کہ یہ ہے، ان کو کتاب دی تھی، پھر وہ رفتہ رفتہ دور ہٹتے چلے گئے۔ تو پہلے اللہ سے تعلق، یعنی دوسری بات ایک سوال کی شکل میں، کیا ہم سے پہلے کی امتیں اللہ کی خشیت کو اپنے دل سے نکال چکی تھی؟ اپنی کتابوں کے آگے سر جھکانا انہوں نے چھوڑ دیا تھا؟ ہمیں ایک نصیحت کی جا رہی ہے کہ دیکھو ان جیسے نہیں ہو جانا۔ جب خشیت خداوندی کم ہوتی ہے تو کیا ہم اپنی راہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور دل میں قساوت، یعنی ایک بے رحمی، کہ یہ بے رحمی پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر۔ ارشاد۔ دیکھیں، آپ نے جو بات ارشاد فرمائی، اس تجزیے کو مختصر لفظوں کے اندر اگر کہا جائے کہ اسباب کیا ہوتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے، جی یعنی کس چیز کے اسباب، اس چیز کے اسباب کہ دل کیوں نہیں اللہ کے سامنے جھک رہا، اللہ رب العزت کے احکام پر اور اللہ رب العزت کے ذکر پر دل جھک کیوں نہیں رہا، اور اس کے ایک تو سبب اس کا کیا ہے، ہماری تربیت کیسے ہوگی، اور پھر اس کا حل کیا ہے۔ تو سبب بھی اسی آیت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، حل بھی اسی آیت کے اندر ہے۔ اس سلسلے میں اس آیت میں دو لفظ بڑے قابل غور ہے، ایک ہے ما نزل من الحق، دوسرا ہے فطال علیہم الامد۔ یہ دو لفظ بڑے قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے
کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم نہ ہو جانا ان اہل کتاب کی طرح، کہ ان اہل کتاب کے اندر یہی معاملہ تھا کہ ان کے دل نہیں جھکے اور وہ اپنے دلوں کو اللہ کے کلام و احکام کے آگے نہیں جھکایا انہوں نے. ٹھیک. کیوں؟ فطال علیہم الامد، یہ ہے اصل بنیادی بات. انہوں نے دنیا داری میں غرق ہو کر اپنی امیدوں کو لمبا کیا، دنیا داری میں وہ غرق ہوئے، بڑی بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھی. یہ جو فطال علیہم الامد ہے انیق صاحب، یہ وہ بنیادی مرض ہے جس سے لازمی الٹیمیٹلی دلوں میں سختی پیدا ہوتی ہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کی صبح سے لے کر شام تک کی تمام پلاننگز میں لمبی امیدیں ہیں، دنیا داری ہے، آخرت آپ کی پلاننگ میں ہے ہی نہیں ہے. یعنی آپ کے اگلے 100 سال تک کی پوری پلاننگ ہے، موت کا تذکرہ ہی کہیں نہیں ہے. سبحان اللہ. آپ نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، وہ ہے ہی نہیں. فطال علیہم الامد، امیدیں لمبی لمبی باندھی ہوئی ہیں. اور مجھے کیا کرنا ہے بھائی؟ میں ابھی تو دنیا داری کا یہ فن یا دنیا کا یہ علم میں حاصل کر رہا، اور میرا مقصود چند ٹکے پیسے کمانا، پھر شادی، پھر اس کے بعد آل اولاد، پھر اس آل اولاد کی آل اولاد، پھر میرا بزنس، پھر سیٹنگ، پھر باہر پڑھنا جانا، ٹریولنگ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا. جس دوسرے بندے کے بعد بیٹھے وہ آپ کو یہ ساری پلاننگ بتائے گا، خدا کی قسم اس پوری پلاننگ کے اندر کسی بھی وقت بیماری، قبر، حشر، آخرت، موت کا تذکرہ ہی نہیں آئے گا. اللہ اکبر. چنانچہ فطال علیہم الامد کی تصویر بنے ہوئے ہوتے ہیں ہم. کہیں پر بھی ہمیں یہ پلاننگ اور مستقبل کے سوچ کے اندر ہم نے موت کو رکھا ہی نہیں تھا. اور جب نہیں رکھا تو اس کا نتیجہ یہ کہ دلوں کے اندر سختی آتی ہے. یہ ہمیشہ کا الٹیمیٹلی نتیجہ ہوتا ہے فطال علیہم الامد کا. اس کے فوراً بعد فرمایا فقست قلوبہم، پھر جا کر کے ان کے دل سخت ہو گئے. تو یہ جو بات ہے اپنی موت کو یاد رکھنا، اسی کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑ ڈالنے والی، ہضم کر ڈالنے والی چیز کا کثرت کے ساتھ تذکرہ کیا کرو. پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا الموت، موت ہے جو تمہارے تمام کی تمام عشرت قدوں کے اندر اور تمہاری عیاشی کے تصورات میں زلزلہ برپا کر دیتی ہے. ہل کر رہ جاتا ہے انسان موت کا تذکرہ. قبر کی تنہائی، وہ قبر کی کوٹھڑی، میرا اور وجود اور میرے اعمال کا جواب دینا. اور میں جب وہاں لیٹوں گا نا، وہاں لیٹنے کے بعد جو مجھے اپنے اعمال کا جواب خدا کو دینا ہے، کوئی مدد کے لیے نہیں آنے والا. یہ ہے اصل میں وہ چیز جو دنیا کی لذتوں سے انسان کو کنارہ کش کرتی ہے. یہ ہے جو لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے. چنانچہ سنت ہے قبرستان میں بکثرت جانا. سنت ہے موت کے وقت کے اندر یا کسی کی صحابی کی تدفین کے موقع پر دوسروں کو موت کی واعظ و نصیحت اور عبرت دلانا اور کثرت کے ساتھ قبرستان جانا. اور دعا کیا ہے قبرستان جانے کی؟ السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم انتم لنا سلفنا ونحن لکم بالاثر. یہ فرق ہے تمہارے اور ہمارے درمیان میں، تم ذرا پہلے چلے گئے، ہم تمہارے بعد آ رہے ہیں، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اور نحن لکم بالاثر کا معنی کیا ہے؟ نحن لکم بالاثر کا معنی یہ کہ تمہارے قدم آگے پڑ گئے، اسی قدم کے نشان پر بیاینی اب ہمارے بھی پیر پڑ رہے ہیں. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج تم، کل ہماری باری ہے. صحیح ہے. دنیا میں خدا پر اختلاف کیا گیا، دنیا میں ہر مسئلے پر اختلاف کیا گیا، بہت کنسنسس شدہ وہ والا متفقہ مسئلہ ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو دلوں کو جھکاتی ہے، اور جس کی بنیاد پر دلوں کے اندر جھکاؤ بھی آتا ہے، دل دماغ بھی متوجہ ہوتا ہے. تو ایک تو ہمیں آنا چاہیے اس بات پر، یہ جو اس کے اندر کہا گیا. اور پھر جو آیت آپ نے پڑھی تھی وہ بڑی اہم بات. ایک تو آپ کو پتہ چل گیا فطال علیہم الامد، لمبی امیدیں نہیں باندھنی ہیں. دوسرا میں نے لفظ استعمال کیا تھا ما نزل من الحق. چنانچہ قرآن کریم کے پڑھنے کا اصل جو طریقہ، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. یہاں پر تقشع ہے نا، وہاں پر بھی یہی تھا. کیا؟ جو لوگ اللہ کے اس کلام کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں اور وہ اس کو اس انداز کے اندر پڑھتے ہیں کہ ان کے جسموں کی بال، ان کے جسموں کی کھالیں وہ لرز اٹھتی ہیں، کانپ اٹھتی ہیں. ہر وہ آدمی کیا کہا؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. اور ان کے جسم اور ان کے جسم کی کھالیں وہ اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، کانپ اٹھتے ہیں.
اور دوسری جگہ پر کیا وجلت قلوبہم کہ ان کے دل دہل جاتے ہیں. تو یہ جو دل کا دہل جانا اور یہ جو آ رہا ہے دل کا متوجہ ہونا اور وہ جو آ رہا ہے جسم کے بالوں کا کھڑے ہو جانا، یہ ہے ما نزل من الحق کی تشریح. سبحان اللہ. ما نزل من الحق یہ ہے. تو پتہ چلا کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو دل کی سختی ہے اور دل کا نہ جھکنا پیدا کیسے ہوتا ہے؟ لمبی امیدوں سے. حل کیا ہے؟ قرآن کریم کی طرف. سبحان اللہ. سر کو جھکا دینا حق کے سامنے، قرآن کریم کے سامنے، احکام قرآنی کے سامنے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک طویل وہ روایت، لیکن میری امت میں وہن پیدا ہو جائے گا. آپ کی گفتگو سے ذہن میں آئی یہ بات. صحابہ نے پوچھا نا کہ من وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. بالکل ایسے ہی. دنیا کی محبت، بس کراہیت الموت. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ انسان بہت بڑا منصوبہ ساز ہے لیکن اپنے تمام منصوبوں میں کہیں موت نہیں رکھتا، اور اسی کی وجہ سے دلوں میں سختی پیدا ہوتی ہے. اسی کی وجہ سے یہی تو اصل دلوں بات ہے، میں یہی تو سختی اصل پیدا نقطہ ہو ہے. جاتی ہے. بہت ساری باتیں اس ذیل میں، لیکن ہم فوراً آگے آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں اپنی خشیت، قرآن کے سامنے جھکنا، یہ سب باتیں بیان فرما رہا ہے. پھر فوراً اوت الکتاب ان کا ذکر فرما رہا ہے. دیکھو ان جیسے نہیں ہو جانا. یہ جو جن کو کتاب دی گئی ہم سے پہلے، کیا ان کے کیا جرائم کیا تھے جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے؟ ذرا وہ بیان فرما دیجئے. پھر وہ جو انہوں نے بھی لمبی لمبی امیدیں باندھی تھیں، ہم تو کہیں ایسا نہیں کر رہے. اور ہم نے، جیسے میں نے انٹرو میں ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ ہم نے اپنے دعوی ایمانی پر اکتفا تو نہیں کر لیا. ارشاد. دیکھیں، یقتلون الانبیاء بغیر حق، یہ ان کا سب سے بڑا جرم تھا کہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ حضرات انبیاء کرام کو نعوذ باللہ ناحق قتل کرتے تھے. یقتلون النبیین کے الفاظ بھی ہیں، یقتلون الانبیاء کے الفاظ بھی ہیں. تو انبیاء کا قتل، عداوت حق، دنیا داری کے لیے دین کو بیچنا، جس کو کہہ سکتے ہیں بے ضمیری، درباری پن، سرکاری پن. وہ علماء سو جو یشترون آیاتی ثمنا قلیلا کے مصداق، چند ٹکے پیسوں کی خاطر اور دنیا کے مفادات کی خاطر بے ضمیری کا کام کرتے تھے اور حق کو چھپاتے تھے اور باطل کے لیے اپنے کندھے فراہم کیا کرتے تھے. یہ ان کا بہت بڑا جرم ہوتا تھا. دیکھیں، ان تمام جرائم کے پیچھے بھی اگر آپ دیکھیں تو فطال علیہم الامد ہے، یعنی لمبی امیدیں. نبیوں کو قتل کر رہے ہیں، تم زندہ رہو گے کیا؟ یہ تصور ہی نہیں آ رہا کہ مجھ کو بھی مرنا ہے. یہ تصور بھی نہیں آ رہا کہ مجھے اس کام کا جو میں آج بے ضمیری کر رہا ہوں، مجھے اس کا خدا کی ذات کو جواب دینا ہے. یہ تصور بھی نہیں آ رہا. چنانچہ آپ کو پتہ ہے حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اور بنی اسرائیل طابق النعل بالنعل، جوتوں کے تسمے اور ایک جوتا جیسے دوسرے جوتے کے ساتھ برابر میں رکھا جاتا ہے، اسی طرح تم ان کی تقلید کرو گے. وہی عادتیں تمہارے اندر بھی پیدا ہوں گی. آج حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل وہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت نہیں کسی کو عطا کی جا سکتی. بات یہ ہے کہ انبیاء کے احکام کا قتل، دھجیاں بھی کھیلی جا رہی ہیں. اور اسی کے ضمن میں ایک اور بات بھی بتا دیتا ہوں کہ حق کے علماء کا قتل، یہ تو جرم ہماری اس امت کے اندر بھی موجود ہے، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء. میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو صلحاء، متقین، پرہیزگار، حق کی بات کرنے والے علماء حق، دیندار، اللہ والے، اولیاء کرام، بزرگان دین، یہ علماء حق، کلمہ حق بلند کرنے والے. کیا ان کا قتل صبح شام ہمارے اس معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی میں نہیں ہوتا؟ پوری امہ کے اندر کیا یہ جرم موجود نہیں ہے؟ تو یہ انبیاء کے قتل کی طرح ہے کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، اب چونکہ انبیاء نہیں ہے تو علماء کو قتل. یہ گناہ بھی پایا گیا. دوسرے نمبر پر کیا گناہ؟ ایسا معاملہ کہ جس کو ہم کہتے ہیں مذہب کارڈ کا استعمال. کیا مطلب مذہب کارڈ کا استعمال؟ یعنی کوئی شخص اپنے ذاتی مفادات کے لیے دین کو خرچ کرے اور استعمال کرے، ذاتی غرضوں کے لیے دین کو استعمال کرے اور دین کی آیات کو تروڑ مروڑ کر کے پیش کرے، باطل کے لیے، وقتی مفادات کے لیے، سرسری مفادات کے لیے، عارضی چاہتوں کے لیے. یہ گناہ بھی ہمارے اندر موجود ہے. تیسرے نمبر پر آپ دیکھیں
لمبی امیدیں باندھنا جو ان کے اندر تھا وہ آج ہمارے اندر بھی ہے، کیونکہ یہاں پر کہا فطال علیہم الامد، یہ اصل میں اہل کتاب کی بات بیان کی گئی ہے، تو وہی چیز آج ہمارے اندر بھی ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں جب یہی چیزیں ہو رہی ہیں تو اب ان تمام صفات کے اندر ہم ان کی طرح ہو رہے ہیں۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے اس امت محمدیہ پر، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا صدقہ ہے کہ پوری امت کو پچھلی امتوں کی طرح بیک جنبش قلم ہلاک نہیں کیا جا رہا، اور ایک ایسا عمومی عذاب نہیں نازل ہو رہا جس کے اندر سارے کے سارے ختم ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے کمی کوتاہی نہیں کی ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو ما نزل من الحق ہے، ما نزل من الحق، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ جی کیا کہ تمہارے اس قساوت قلبی اور دل کی سختی کا حل یہ ہے کہ جو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے تم اس کو اختیار کرو اور اس کو پڑھو اور اس کو لو۔ یہاں پر ہم سمجھتے ہیں ہاں ہم تو قرآن کا ادب اور احترام کرتے ہیں، تو پھر یہ سارے گناہ تو پھر بھی ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو پتہ چلا ما نزل من الحق کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہم لے رہے ہیں، اور ہم کیا لے رہے ہیں؟ عقیدے کی حد تک اس کو مان لینا، یہ نہیں۔ ما نزل من الحق، ما نزل، جو کچھ، اب وہ جو کچھ کیا ہے؟ ارے بھائی اس کے ریسرچ، اس کی ریسرچ، اس کی تحقیق، اس کے اندر پڑھنا، اس کا مطلب و مفہوم سمجھنا، یہ جا کر کے تمہارے دلوں کو نرم کرے گا۔ چنانچہ حقیقی معنی میں جو حامل قرآن ہوتا ہے وہ کبھی کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا۔ حقیقی معنی میں جو حامل قرآن ہوتا ہے اس کی امیدیں دنیا کے اعتبار سے مختصر ہو جاتی ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا بزرگ اللہ والا کوئی عام مسلمان بھی ہوگا، میں عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام مسلمان بھی جو قرآن کی تلاوت ترجمہ اور تدبر کے ساتھ کرنے والا ہو، بخدا یہ تجربہ آپ دیکھ لیجئے گا، اس کو ہر وقت آپ موت اور آخرت کے لیے تیار پائیں گے۔ وہ اپنے حساب کتاب سیٹ کر کے رکھتا ہے اور وہ بالکل تیار ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ جا بجا قرآن کریم کے اندر پڑھتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہم فانی ہیں، اللہ رب العزت باقی ہے، اور ہماری زندگی مختصر ہے۔ یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہ پڑھ رہا ہے کل من علیہا فان، جو کچھ زمین پر نظر آ رہے ہیں سب فانی ہے۔ فَعْبُدْ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اب یہ جو بار بار وہ پڑھ رہا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ، اور یہ جو پڑھ رہا ہے کیا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے موت ہر لمحے تم کو آ کر کے پہنچے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے مضبوط برجوں اور قلعوں میں پیک ہو کر کیوں نہ بیٹھ جاؤ، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم ما نزل من الحق، انیق صاحب یہ علاج ہے جو اسی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اگر ہم اپنے دلوں کی سختی ختم کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی طرف آنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، اس سے ہمارا ایک مزاج تشکیل پائے گا جو مزاج ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ پر مشتمل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو قرآن کریم کی اطاعت اور فرما برداری اللہ کے ذکر کو سننے کے بعد دلوں کو پگھلا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل کتاب کی طرح نہیں ہو جانا۔ وہ بھی ایک کام یہ کرتے تھے، انہوں نے اپنی کتاب اگر توریت پہ وہ عمل کرتے تو آسمان سے بھی ہم ان پر نعمتیں نازل کرتے اور زمین سے بھی نعمتیں ان کو اخراج ہوتا ان کا۔ انہوں نے کیا کیا اپنی کتاب کے ساتھ کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لاؤ، کچھ پر نہیں لاؤ۔ ہم اپنے آپ پر اپلائی کرتے ہیں یہ بات۔ لا تلبسوا الحق بالباطل، یہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہے، یہ حق اور باطل کو ملا دیتے تھے۔ تو حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کرو، اشتباہ نہیں کرو جبکہ تم جانتے ہو۔ حق اور باطل کو گڑبڑ کرنا تو اگلا مرحلہ تھا، اس سے پہلا مرحلہ تو یہ تھا کہ وہ حق کو چھپاتے تھے، اور یہ ایسی پرانی گندی قبیح عادت تھی ان کی کہ آپ کو اندازہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ ترمذی کے اندر بھی حدیث آتی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ یہودی آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ ہمارے درمیان یہ معاملہ پیش آیا اور آپ ہماری کتاب کے مطابق فیصلہ کر دیجئے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حاکم سلطنت مدینہ بھی تھے، ریاست مدینہ کے حاکم المسلمین، حاکم بھی تھے، تو ٹھیک ہے میں تمہاری کتاب کے مطابق تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں، لاؤ کتاب لائی گئی۔ اب جب وہ پڑھو، اب جب وہ حصہ پڑھا جا رہا ہے تو جہاں ان کے خلاف جا رہے ہیں اس پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں،
یعنی آپ اندازہ لگائیے اس وقت مجلس موجود، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کو حکم دیجئے کہ یہاں سے انگلی ہٹائے، انگلی ہٹائے، یہاں سے یہاں سے ہاتھ ہٹائے۔ اندازہ لگائے اس قدر حق کو چھپانا، اسی کو تو قرآن کریم میں کتمان حق سے تعبیر کیا گیا، تو یہ ان کی پرانی عادت تھی۔ اور دیکھیں اس میں ایک اور بات بھی میں ذکر کرتا ہوں، ہر ایک کو مرنا ہے اور ہر ایک کو اپنے خدا کو جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ علماء کی جب بات آ رہی ہے تو پھر علماء کے حوالے سے بھی یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے، ہر شخص دل کا مفتی ہے اور ضمیر کو جانتا ہے میں کس موقع پر کس جگہ پر حق کا ساتھ دے رہا ہوں، یا میں کون سے ٹرکس اختیار کر کے ذاتی مفادات اور اپنی غرض کو آگے رکھ رہا ہوں۔ یہ ہر عالم دین کے اپنے سوچنے کا مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی اجازت سے یہ آپ ذہن میں بات آئی کہ وہ عالم دین ہو یا ایک عام آدمی ہو، مسلمان اہل ایمان، دنیا اور دین دونوں سامنے ہیں، وہ ایک فرد ہو یا ایک عالم دین، زیادہ کشش وہ دین میں محسوس کر رہا ہے یا دنیا میں، ایک پیمانہ۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ذکر کیا نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، موت کا ذکر، موت کو یاد رکھنا، قرآن کریم کی بہت ساری آیات یہاں پر گفتگو میں آ گئیں، تو ہماری گفتگوؤں میں موت کتنی ہوتی ہے؟ جی ہاں، موت کتنی ہوتی ہے، اور ہماری گفتگو میں خود قرآن کی موت سے متعلقہ آیات کا تذکرہ کتنا ہوتا ہے، جو حقیقت اور نیچر اور فطرت کے عین مطابق ہے۔ ہمارے دفاتر میں، دسترخوانوں پر، ہمارے تمام فنکشنز میں، تقریبات میں، گھروں میں کتنا تذکرہ ہوتا ہے۔ جی، بلکہ تذکرہ اگر موت کا ہوتا ہے تو بڑے منع کر دیتے ہیں کہ کیا گھر میں یہ موت کا ذکر ہو رہا ہے، مغرب کی اذان سے ذرا پہلے کوئی ذکر ہو جائے موت کا، یہ دونوں وقت مل رہے ہیں، تم اس وقت یہ موت کا ذکر کر رہے ہو۔ اللہ ہمیں اپنے، یعنی ہمارے دلوں کو اپنے لیے پگھلائے، تو اس کے لیے موت کا تذکرہ ضروری ہے۔ اور قرآن کریم کے سامنے میں اپنا سر جھکا لوں، کشش دین کی طرف زیادہ، یعنی دین میری فطرت کا حصہ بن جانا چاہیے، لیکن دنیا جب مجھے بلاتی ہے، یعنی شیطان بلاتا ہے، یعنی حزب الشیطان اور حزب الرحمن، اللہ اکبر، میں کس کا آدمی ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، تو یہ چیزیں ٹو ڈوز۔ وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، مفتی صاحب آپ یہ تعلیم کر دیجئے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمارے گھروں میں اس انداز سے دین کو لیا جائے، اس انداز سے خشیت کو اپنایا جائے، اس انداز سے قرآن کریم کے سامنے سر جھکا لیا جائے جیسا قرآن کریم فرما رہا ہے، جس کی تشریح آپ نے فرمائی۔ دیکھیں حضرت جریر رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور اعلیٰ درجے کے تابعی بزرگ ہیں، میں ان کا ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ ہارون رشید نے ایک مرتبہ اپنے دربار میں ان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ وجہ کیا ہے کہ صحابہ کرام کے سامنے موت کا تذکرہ آتا تھا تو خوش ہوتے تھے، ہمارے سامنے موت کا تذکرہ آتا ہے ہمارے چہرے پر مردہ ہو جاتے ہیں، ہمارے چہروں پر ویرانی چھا جاتی ہے، ہمارا مزاج تلخ ہو جاتا ہے، ہم پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ مسکراتے تھے، ہم پریشان ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کوئی مشکل سوال نہیں، اس کو یوں سمجھ لیجئے، آپ عشرت، آپ سہولت، آپ اچھی رونق کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اگر کہا جائے یہاں سے اٹھا کر کے آپ کو جنگل میں بھیجا جائے گا، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ رہنے کو، کچھ بھی نہیں، تو آپ پر پریشانی کے اثرات آئیں گے۔ اور اگر آپ جنگل کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں ویرانے میں، اور وہاں پر آپ کو کہا جائے آپ کو ایسی جگہ لے کے جایا جا رہا ہے، کھانے پینے، عیش مزے، سامان راحت، وہاں جنگل اور ویرانے میں جب صحرا میں آپ یہ سنیں گے آپ کا چہرہ کھل اٹھے گا۔ فرمایا یہی فرق ہے صحابہ اور ہمارے درمیان میں، انہوں کی جو دنیا تھی وہ ظاہری طور پر ویران لیکن آخرت آباد، لہذا جیسے ہی موت کا، قبر کا، آخرت کا تذکرہ آتا تھا وہ خوش ہو جاتے تھے، ہم تو جنت میں جا رہے ہیں، انعامات خداوندی استقبال کریں گے، اللہ رب العزت کی رحمت سے ہم اللہ سے ملاقات کریں گے، لہذا خوش ہوتے تھے۔ ہمارے سامنے جب بھی موت کا تذکرہ آتا ہے تو ہے تو ویرانی آگے، اعمال تو ہے نہیں ہے، اب ڈر ہے ڈنڈوں کا، اب ڈر ہے عذاب کا، اب ڈر ہے تکالیف کا، تو ہم نے دنیا کو آباد کیا ہوا ہے، آخرت کو ہم نے ویران کیا ہوا ہے۔ لہذا جب ہمارے سامنے موت کا تذکرہ آتا ہے گویا رونق سے نکال کے ہم کو جنگل میں پھینکا جا رہا ہے، ویرانے کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے، تو چہرے پر پریشانی کے آثار تو آنے ہیں۔ لہذا اس کا حل کیا ہے؟
حل یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کا ذخیرہ اختیار کریں، ایک اسٹاک کریں اور وہ اعمال آخرت کی طرف منتقل کریں۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے سب سے پہلے جو عمل اٹھے گا وہ دل کا خشوع اور خضوع ہے، یہ سب سے پہلے میری امت سے اٹھے گا۔ آج ہم یہی دیکھتے ہیں، اعمال ہیں، حقائق نہیں ہیں، رسمیات ضرور ہیں، رسمیات ہیں، احساسات نہیں ہیں، حقائق کی طرف ہم لوگ نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کریم کے ساتھ ایسا تمسک اختیار کرنا جو صرف الفاظ یا تبرک یا برکت یا ادب اور احترام تک محدود نہ رہے، صرف کتاب تلاوت کی حد تک محدود نہ رہے، بلکہ اس کو کتاب ہدایت کے طور پر لیں۔ ما نزل من الحق انشاءاللہ خشوع و خضوع قلبی کا ذریعہ بنے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو رشتہ ہے ہمارا وہ مضبوط ہونا چاہیے، کسی وجہ سے اس پہ کوئی کمزوری آ گئی تو اس کی مدت میں اضافہ نہیں کریں، توبہ کرنا ورنہ قساوت آ جاتی ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں جس طرح اہل کتاب کے ہوئے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ خواتین و حضرات، بس عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ گفتگو قرآن کریم کے تعلق سے ہوئی اور ہوتی رہتی ہے۔ یہ گفتگو محض گفتگو نہیں، محض لفظوں کی جگالی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو بیان کیا جاتا ہے تاکہ امت اور امت کا کینوس بڑا کرے تو انسانیت یہ جوڑے قرآن کریم سے۔ اور یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ حق کے سامنے سر جھکا دینا، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، وہ مفتی صاحب نے ہمیں تعلیم کیا کہ قرآن کریم کے احکام کے سامنے ہم جھک جائیں۔ قرآن کریم ہمارے لیے مشعل راہ قدم قدم پر، پورا قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیسے رہنا ہے اور باوقار انداز میں کیسے رہا جاتا ہے۔ دعوی ایمانی محض یا خود کو خوشحالی کے سپرد کر دینا، کیا یہ رویہ ہمارا نہیں ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے؟ خشیت قلبی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ کا ذکر سننے کے بعد، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے بعد آنسو کیسے بہتے ہیں؟ یہ بھی ہمارا دین ہمیں تعلیم کرتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں، یہاں بھی اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ سے ٹوٹ کے محبت کیسے کی جاتی ہے؟ اللہ کی خشیت اپنے دل میں کیسے پیدا کی جاتی ہے اور اس خشیت کو دوام کیسے حاصل ہوتا ہے، وہ مفتی صاحب نے ہمیں تعلیم کیا۔ ایک بار پھر ہم مفتی زبیر صاحب کے شکر گزار کہ آپ تشریف لائے۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ درست جواب 37۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ خندق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ پر کتنے پتھر باندھ رکھے تھے؟ 1، 2 یا 3؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232510194۔ مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے۔ یہ ہیں جی سہیل اختر راول پنڈی۔ سہیل اختر صاحب راول پنڈی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر ہم آپ کی خدمت میں روانہ کر رہے ہیں بذریعہ کوریئر۔ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ تم سے کم حیثیت کے ہیں انہی کو زیادہ دیکھا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے شکر کا ایک راستہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو لوگ تم سے کم حیثیت کے ہیں انہی کو زیادہ دیکھا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے شکر کا ایک راستہ ہے۔
اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔